الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ذمہ داران اور بھائیوں دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی بات سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بھائیوں، ایک داعی کی صفات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ جملہ انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر ایک داعی جو ہے دعوت دینے والا ہے اس کے اندر اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، تاکہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کے اندر اثر ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کے منہ سے ایسی بات نکلے، جب اس کے اندر تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، تو اس کی بات لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے اثر کرے گی۔ اور پھر ہمیں چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام مسجد سے، جہاد کا کام مسجد سے، دعوت کا کام مسجد سے، جملہ امور جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد سے جو ہے شروع کیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ انفرادی طور پہ لوگوں کو دعوت دیں، اجتماعی طور پہ لوگوں کو درس قرآن میں، درس حدیث میں بلائیں، ان کو دعوت دیں، اور پھر دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو سیاسی میدان میں بھی ان کو تیار کریں۔ اس طرح اقبال نے کہا تھا دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جس طرح ہم لوگوں کو دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ لوگوں کو سیاست کی طرف بھی دعوت دیں۔ اور اگر ہم دین کے بڑے بڑے اجتماعات کریں گے، دین کو سمجھیں گے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن سیاسی میدان میں ہم ناکام رہیں گے تو جب الیکشن ہوگا، ووٹ ہوں گے، تو ہم ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے جو نااہل ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو نااہل ہو، جو قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو، عوام کے لیے نقصان دہ ہو، اور پھر وہ ووٹ لے کہ جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ اسلامی طریقوں کے مطابق وہ لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم دعوت و دین کا کام کرتے ہیں تو وہاں ہم سیاست کو بھی عملی جامہ جو ہے بنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر صاحب نے کہا ہے وہ بھی مختصر وقت میں 5 منٹ کی بجائے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حاضرین اکرام، پہلے سے ہی وقت کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہماری دعوت اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ تحریک اسلامی کا ہر کارکن کے دل و دماغ میں یہ خوف اور اضطراب نہیں چھا جاتا کہ میں نے اللہ کے ہاں کیسے کامیاب ہونا ہے۔
میں نے اللہ کے ہاں کیسے کامیاب ہونا ہے؟ اللہ کے ہاں دراصل فرد کا احتساب ہوگا، نہ کہ تحریک کا احتساب ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں چند لوگ ان کی تحریک میں شامل ہوئے۔ کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ اپنی کارگزاری اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انی دعوت قومی جہارا، انی اعلنت لهم و اسررت لهم، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرح کی ایفرٹ کی ہے، ہر طرح کی میں نے توانائی ایگزاسٹ کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں قوم کے لوگوں نے رائے فرار اختیار کی ہے، لیکن نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ اور دوسری طرف آقا نامدار حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور استغفار کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ وہ وقت تھا جب تحریک کامیاب ہو چکی تھی، تحریک کامیاب ہو چکی تھی۔ تو گویا اس سورہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ تحریک کی کامیابی گویا فرد کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، گویا فرد کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور تحریک کی ناکامی فرد کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اگر فرد کامیاب ہے، تحریک ناکام ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کے کارکن کو خاص طور پر مؤثر داعی بننے کے لیے 5 چیزوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اس کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ذکر ہے۔ تحریک اسلامی کے کارکن کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس لیے کہ آقا نامدار حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں میں سب سے بہترین نمازی، حاجیوں میں سب سے بہترین حاجی، روزہ داروں میں سب سے بہترین روزہ دار، اور مجاہدین میں سب سے بہترین مجاہد وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے جو داعی کے لیے ضروری ہے وہ نماز ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام، اس کی حفاظت۔ عن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتب الی امالہ ان اہم امورکم عند الصلاۃ فمن حفظها حفظ علیہا حفظ دینہ فمن زیہا فمن لما سواہا ازیاہ، کہ انہوں نے اپنے امال کو یہ لکھا تھا کہ میرے نزدیک جو سب سے اہم ترین آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ نماز کی حفاظت ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی گویا اس نے اپنے سارے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس کو ضائع کیا وہ ساری چیزوں کو بادرجہ اولا ضائع کرنے والا ہے۔ اور نماز کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ موت کو یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ یعنی اسی طرح جس طرح سے لوہے پر جب پانی لگتا ہے تو اس کو زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو قیل یا رسول اللہ وما جلاؤھا، پوچھا گیا کہ یعنی اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ کثرت سے موت کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ترکت المرشدان، کہ میں 2 مرشد تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، الساکت ہی الموت والناطق هو القرآن، کہ خاموش مرشد جو ہے موت ہے اور بولتا مرشد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ 3 چیزوں کے بعد جو چوتھی چیز اہم ہے وہ داعی کے لیے وہ قرآن فہمی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کو بار بار پڑھنا۔ جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اتنا آپ اچھے مؤثر داعی بن سکیں گے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن جو دلوں پر تاثر چھوڑتا ہے، اس کے اندر انسان کی ازلیت، ابدیت، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، اور جو اس سے پہلے ہم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کی تاریخ ہے، اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں دوزخ کے تصورات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہماری زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔
اللہ